تو یاد رکھیں کہ ہر ایسا فعل جس کی وجہ سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہو اذیت پہنچتی ہو، وہ فعل کرنا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ سمجھنا کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے گا تو اونٹ ذبح ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ سے آپ اس کو نہر کریں، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص 3 جگہ سے کرے گا تو یہ جو ہے غلط بات ہے، اور اس طرح قربانی کرنا، اس طرح اونٹ کو نہر کرنا، یہ کیا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جانور کو اس کے پاؤں سے گھسیٹ کر قربان گاہ تک لے جانا، یہ بھی خواہ اذیت ہے، تکلیف پہنچانا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کہ آپ نے رگیں تو کاٹ دیں، لیکن رگیں کاٹنے کے بعد جانور جو ہے نا اسی وقت مر نہیں جاتا، اس لیے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرتا ہے، اور رگیں کاٹنے کے بعد بھی اس میں حیات یعنی زندگی باقی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو کسائی حضرات ہیں، چونکہ انہوں نے آگے بھی جانا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ رگیں کاٹی ہیں، ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کی کھال کاٹنا شروع کر دیں گے اور اعضاء کو کاٹنا شروع کر دیں گے، تو یاد رکھیں ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اگرچہ آپ کی قربانی ہو گئی، لیکن آپ خواہ جانور کو اذیت پہنچا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، جو شریعت مطہرہ کو ناپسند ہے۔ لہذا اگر آپ خود قربانی کریں، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، یہ تو بہت اچھی بات ہے اور افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں کرنا آتا، ذبح نہیں کرنا آتا، اور آپ کسی مسلمان کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ آ کے آپ کے جانور کو ذبح کریں، تو اس کو آپ پہلے بتا دیں کہ بھائی جب پیسے میں پورے دوں گا تو پھر آپ نے شرعی اعتبار سے قربانی کرنی ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر رگیں کٹ بھی جاتی ہیں تو رگیں کٹنے کے بعد حیات زندگی جانور میں باقی ہوتی ہے، اور جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو، جب تک مکمل طور پر مر نہ جائے، اس وقت تک آپ جو ہے اس کو کھال کاٹنے نہ دیں، اعضاء جو ہے وہ کاٹنے نہ دیں۔ اسی طرح ذبح کرنے سے پہلے خواہ لوگ جو ہیں اس کے سر کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ذبح اس طرح کرنا کہ چھری جو ہے وہ حرام مغز تک پہنچ جائے، کیونکہ بعض حضرات اتنا زور لگاتے ہیں کہ چھری جو ہے وہ حرام مغز تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ خواہ اذیت پہنچانا ہے۔ اسی طرح سر کاٹ کو جسم سے علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے رگیں کاٹ دی ہیں تو ختم ہو گئی بات۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سر کاٹیں اور اس طرح کاٹیں کہ سر کو جسم سے علیحدہ کر دیں، جس طرح کے بعض کسائی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ جانور کو اذیت ہوگی، یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح کند چھری، یعنی کہ ایسی چھری جو آپ نے تیز نہیں کی، تیز کرنے سے پہلے ہی آپ نے جانور کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اب کیا ہوگا اس سے؟ جہاں پہ جانور کٹنا تھا، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں کرنا تھا، اب کند چھری ہے، آپ نے اس کو تیز نہیں کیا، اب ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ جائے گا، اور اس طرح آپ کو تو نقصان نہیں ہوگا، آپ کو اذیت، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف کس کو ہوگی؟ جانور کو ہوگی۔ اور ہر ایسا فعل کہ جس کے ذریعے جانور کو اذیت ہو، تکلیف ہو، اس فعل کے ذریعے جانور کو ذبح کرنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کو ناپسند ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت مستحب اور سنت یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے، اس کا جو منہ ہے نا، وہ قبلہ کی جانب کیا جائے، اور اگر قبلہ کی جانب نہ کیا جائے، کسی اور طرف کیا جائے، تو ایسا کرنا بھی علماء شریعت نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ تو یہ قربانی کے مکروہات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔